جی الفابیٹیکل ساؤنڈز یعنی حروف تہجی کی اردو آوازوں کا یہ لاسٹ پارٹ ہے، پارٹ 3۔ جیسا کہ پچھلے پارٹس میں میں نے آپ کو پہلے اے ٹو سی تک بتایا، پھر ڈی ٹو جی تک بتایا۔ اس طرح اب ان الفابیٹس کے ساؤنڈز کو اردو میں کیسے بیان کریں گے وہ میں آج آپ کو بتاؤں گی۔ ایچ آواز دیتا ہے گول ہے اور دو آنکھوں والی ہے، یعنی اردو میں ان کو انہی ناموں سے پکارا جاتا ہے، رائٹ۔ جے جیم کی آواز دے گا، کے کاف کی آواز دے گا، ایل لام کی آواز دے گا، ایم میم کی آواز دے گا، این نون کی آواز دے گا، او واو اور او کی آواز دے گا۔ اسی طرح اگر یعنی ان انگلش الفابیٹس کی آوازیں اردو میں یہ ہوں گی۔ اسی طرح جو بقایا کی ہیں، مثلا پی پے کی آواز دے گا، کیو کاف اور دو نقطوں والی کاف کی آواز دے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں جیسے آپ جی اور سی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا، اس میں وہ چیز نہیں آئے گی، اس میں دو آوازیں دو ساؤنڈز نہیں آئیں گی۔ انگریزی میں کیو کے بعد یو لازمی استعمال ہوتا ہے، یہ آپ کا سمجھ لیں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ کیو کے بعد یو لازمی استعمال ہوتا ہے۔ مثلا کیو کوئک کویک، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ رکھنا ہے کہ کیو کے بعد آپ کے پاس یو لازمی استعمال ہوگا۔ اب جو بقایا کے الفابیٹ ساؤنڈز ہیں وہ ہمارے پاس یہ ہیں۔ آر رے کی آواز دے گا، ایس سے سوات سین اور زے کی آواز دے گا۔ ہم نے اب اس کو پکڑنا ہے، یعنی ایس کو پکڑنا ہے۔ جیسے ہم نے سی کو لیتے تھے، جی کو لیتے تھے، اسی طرح ہم اب ایس کو لیں گے۔ اگر ایس سے پہلے، وہ تو پھر بعد میں تھا جب سی اور جی کے بعد میں ای آئی وائی آتا تھا، اب ایس سے پہلے اگر آپ کے پاس آ جائے ای جی وائی آ جائے تو یہ زے کی آواز نکالتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں زے کی آواز نکلتی ہے۔ مثلا ریسیز ہو گیا، ٹوائز ہو گیا، چیز ہو گیا۔ ایس کے بعد اگر آئی او این آ جائے تو اس میں شین کی آواز آئے گی، وہ شین کی آواز دیتا ہے۔ جیسے کنسیشن، مشن، پروسیشن، ایکسپریشن، پیشن، رائٹ، پیشن، رائٹ۔ ہمارے پاس کیا ہے جی، ایس کے بعد آئی او این، 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 یہ سارے آئی او این آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جو ورڈ بولنا ہے وہ ہمارے پاس شین کی آواز آئے گی۔ اسی طرح ٹی جونس ہے وہ ٹے توئیں کی آواز دے گا۔ یو جونس ہے، یو یہاں پیش والے لفظ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وی اور ڈبلیو واو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایکس جونس ہے، سے کاف سین کے لیے استعمال ہوگا۔ وائی چھوٹی یہ بڑی یہ اور آئی کے لیے استعمال ہوگا، مثلا تلفظ آئی، وہ دوسرا آئی نہیں، تلفظ آئی استعمال ہوگا۔ زی جونس ہے وہ زے زال زوات اور سوات کے لیے استعمال ہوگا۔ اچھا جی، یہ تھے ہمارے پاس انگلش الفابیٹ کی اردو آوازیں، یعنی انگلش الفابیٹس کو ہم نے اردو میں ان کا تلفظ کیسے بیان کرنا ہے۔ یہاں تک آپ کو میرا نہیں خیال کہ سمجھ نہیں آئی ہوگی، یہ کوئی اتنی مشکل اس کی ورڈنگ نہیں ہے، مشکل اس کا بولنا نہیں ہے یا مشکل بیان کرنا نہیں ہے، بس آپ کی تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور کوئی چیز اتنی مشکل نہیں ہوتی، اس میں تھوڑا سا انٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے،
یہ آپ نے اب بس ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ آیا یہ چیزیں ہم نے کب کب یوز کرنی ہیں. آگے سینٹینس، ورڈز، پیراگراف، یہ سب کچھ بنانا بہت آسان ہو جاتا ہے. چلیں جی پھر انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ کلاس میں آپ سے بات کروں گی کہ اس میں آپ کا ٹاپک کیا ہوگا، ٹاپک کے حوالے سے ڈسکس ہوگی، اس کے پارٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ آپ کو اس میں بتاؤں گی. تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.